میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت ساری نوازشات ہوئی، بہت ساری نوازشات بیان نہیں ہو سکتی، لیکن قربان جائیے حضور جب واپسی تشریف لانے لگے، ارادہ ہوا کہ اب اپنی امت کے پاس جاؤں، امت کو سوتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں، امت اٹھے گی مجھے نہیں پائے گی تو پریشان ہو جائیں گے۔ واپس آئے، جب آنے لگے عرض کی مالک، جب کوئی سفر پہ آتا ہے، جب کوئی کسی دوست سے ملنے آتا ہے، جب واپسی پہ ہوتا ہے تو دنیا کا دستور تو یہی ہے کہ وہ دوست اپنے دوست کو کوئی نہ کوئی تحفہ عطا کرتا ہے، تحفہ دیتا ہے، کوئی پھول پیش کرتا ہے، کوئی کیا پیش کرتا ہے، ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ مالک میری امت میں جب جاؤں گا تو ان کے لیے تحفہ کیا ہے؟ ان کے لیے کسی امت کو تحفہ رب کی طرف سے ایسا تحفہ نہیں ملا۔ یہ اگر کسی امت کی شان ہے تو وہ حضور محمد مصطفیٰ کی امت کی شان ہے۔ تحفہ کیا ہے؟ اب کمال کی بات، 2 تحفے لکھے ہیں محدث دہلوی نے، 2 تحفے۔ فرمایا کہ یہ تحفہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب ہمارا آپ سے وعدہ ہے، یہ رب کا وعدہ ہے، کسی دنیا دار کا وعدہ، رب کا وعدہ ہے۔ رب فرما رہے ہیں حبیب ہمارا آپ سے وعدہ ہے، آپ تحفہ چاہ رہے ہیں، ہم تحفے میں یہ دے رہے ہیں، ہمارا وعدہ ہے جب تک ہو آپ کا غلام، آپ کی عزت کی پاسداری کرنے والا ہو، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، آپ کی شریعت پر چلنے والا ہو، آپ سے محبت کرنے والا ہو آپ کا غلام، جب تک وہ دنیا میں سانسیں لے رہا ہے ہمارا وعدہ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ فرمایا جب قبر میں چلا جائے، موت ہو جائے، اس کو لوگ دفنا دیں، قبر کا ایک چھوٹا سا گڑھا ہوتا ہے جہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ ہمارا وعدہ ہے جب آپ کا وہ غلام قبر میں چلا جائے گا تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ فرمایا پھر محشر میں اتنا ہولناک منظر ہوگا، فرمایا کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، یار ہمارا وعدہ ہے جو آپ کی سیرت پہ چلا ہوگا، آپ کی ہر طرح سے آپ کی شان پر عمل کیا ہوگا، چلا ہوگا، سیرت کو پہچانا ہوگا، محبت کی ہوگی، محبت ہر انداز میں کی ہوگی، نماز کا مسئلہ ہو تو محبت میں آگے ہو، اور گھر کے اندر رحم سین کا مسئلہ ہو تو محبت میں آگے ہو، شادی بیاہ کا بیٹی یا بیٹے کی شادی کا مسئلہ ہو، شریعت کی پاسداری کرنے والا ہو، بازار میں بیٹھا ہو، تجارت کا معاملہ ہو تو تب بھی آپ کی شریعت کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق شریعت کے پاسداری کرنے والا ہو، اللہ اس کو اقتدار دے دے تو ظالم نہ بنے، پھر بھی شریعت محمدی کے مطابق امت مسلمہ پر رحم کرنے والا ہو۔ فرمایا جب اگر ایسا ہوگا تو پھر ہمارا وعدہ ہے، قیامت کا نفسا نفسی عالم ہے لیکن پھر بھی ہم اس کے ساتھ پڑیں گے، ہم اس کے ساتھ۔ یہ کتنا فضل ہے میرے مالک کا، کتنا فضل ہے میرے اور آپ پر۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس صرف جمعے کی نماز کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ جمعہ ہم بڑی زور و شور سے پڑھتے ہیں کہ بھئی جمعہ ہے آج، تو 5 نمازیں بھی تو رب نے ہی دی ہیں، یہ بھی اسی کا فرض ہے۔ اور دوسرا تحفہ جو تھا وہ یہ نمازیں تھیں 5، 50 سے 5 لانا کمال ہے یا نہیں ہے؟ 50 کو 5 کرنا کمال ہے یار۔ ہم کسی سے سودا لینے جائیں، 50 روپے کا سودا ہو، وہ کم ہی نہ کر رہا ہو، پھر وہ کہے چلو یار آپ میرے دوست ہو، آپ 45 دے دینا، آپ کے لیے 5 کم ہیں تو ہم اس کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں کہ مہربانی یار آپ نے، پھر لوگوں کو بتاتے ہیں یار ریٹ تو اس کا یہ تھا لیکن میری وجہ سے اس نے کم کر دیا ہے۔ یہ دنیا کی بات نہیں ہے، یہ اس محبوب اور محب کی بات ہے۔ ملی 50 ہیں پر یار بار بار جا رہے ہیں، کسی بار بھی یہ نہیں کہا کہ یار اب تو کم رہ گئی ہیں۔ یہ تو اس کی محبت ہے کہ جب آخری دفعہ جانے لگے، 9 چکر لگائے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام
सल्लम वसीला बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत का। और अर्ज करते हैं जनाब आप, मैं जानता हूं ना लोगों को, मेरी उम्मत तो बड़ी पावरफुल थी, ताकतवर भी थी, कद भी बड़े थे, मजबूत जिस्मानी तौर पे थी, माली तौर पर भी थी, लेकिन वो नहीं कर सके। पका पकाया खाना आता था उनके लिए मनसलवा, नहीं कर पाए, कमजोर है। आपकी उम्मत और कमजोर है। जनाब करम करो अपनी उम्मत पे। अल मुख्तसर, मेरे मुस्तफ़ा आते रहे जाते रहे, मेरे मुस्तफ़ा रब का जलवा देखते थे, जब देख कर आते तो मूसा मुस्तफ़ा का जलवा देखते थे, मजा लेते थे। फिर कहते हुजूर एक बार जाइए ना। जब 9 चक्कर लगाए, अब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 9 चक्कर लगा लिए, हर चक्कर पे 5 नमाजें माफ होती रही। टोटल कितनी थी? 50 में से 45 कम हो गई, पीछे 5 बच गई। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी अर्ज कर रहे हैं जनाब अभी भी ज्यादा हैं, अभी भी। और मैं यकीन से कहता हूँ सिद्दीक की बात नहीं थी ये फारूक और उस्मान गनी, मौला अली की, हसनैन की, या किसी सहाबी या ताबी या तबा ताबीन की बात नहीं थी। जनाब मूसा कलीमुल्लाह की निगाह मेरे जैसे गुनाहगार को देख रही थी कि ये ऐसे बदबख्त होंगे, ये तो 5 भी नहीं पढ़ पाएंगे, ये तो 5 पे भी डंडियां मारेंगे, इनको हर चीज याद होगी पर नमाजों का ख्याल नहीं होगा, शरीयत का ख्याल नहीं होगा। जब ये अर्ज की ना जनाब अभी भी ज्यादा हैं, तो सरकार फरमाते हैं कलीम अब मुझे हया आती है यार, हर दफा 5 कम हुई हैं, अब तो रही 5 गई हैं। बस जब ये मोहब्बत भरा अंदाज सरकार फरमाते हैं ना, मालिक ने वही फरमाई, प्यारे परेशान ना हो, मैं वादा करता हूं आपकी उम्मत पढ़ेगी 5, हम रब पूरी 50 होगा, सवाब पूरा 50 का होगा। यार कितने खुशकिस्मत हैं लोग हम, लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे। इतने अजीम तोहफे को ठुकरा रहे हैं। तोहफा किसी दुनियादार का नहीं है, उस रब का है। इसलिए मेरे हुजूर फरमाते हैं हुजूर की मिराज ये थी कि सरकार ला मकाम पर तशरीफ़ ले गए। हुजूर की ये मिराज है कि हुजूर ला मकाम पर तशरीफ़ ले गए। मेरी और आपकी मिराज ये है कि हम नमाज पढ़ें। हुजूर फरमाते हैं मिराज, नमाज मोमिन की मिराज है, मोमिन की मिराज है। अगर चाहते हो कि हम रब से हम कलाम हों, हमारी मिराज होती रहे, ये मिराज का सिलसिला ना टूटे, तो फिर नमाजों की पाबंदी करें। दुआ